بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بڑی خوبصورت ہمارے نوجوان کھنیارہ شریف کے جانشین اور اپنی باپ دادے کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے محبتوں کے سفیر بن کر گدی نشین ہونے کے باوجود بھی، ایک پیری والا سلسلہ رکھنے کے باوجود بھی آپ کو میں دیکھتا ہوں ہر طرف، جہاں پر بھی آپ شاید جاتے ہیں، جہاں پر بھی جاتے ہیں آپ تو پہلے سب سے پہلے لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ بھائی مجھے کوئی ضرورت نہیں پروٹوکول دینے کی۔ یہ دل کو موہ لینے والی بات ہے، ورنہ دل کرتا ہے لوگوں کو کہ کوئی بیٹھے نہ ان کے ترام میں کھڑا رہے۔ یہ خوبصورت دل کو موہ لینے والی بات، پھر آپ بغیر کسی خوف و خطر کے ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن آپ توحید کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، اور لوگوں کو بالخصوص جو خصوصی طور پر ہے وہ اللہ کی طرف راغب کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کی تلقین کرتے ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم کچھ دن قبل یہاں پر دعائیہ تقریب تھی سالانہ عرس کے سلسلے میں، آپ نے مجھ سے محبت کی انتہا کرتے ہیں، دعوت دی، فون کیا، میسج کیا، لیکن میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، اور اپنی محبتیں لے کر، بلکہ یہ بتاؤں جی، میں نے آتے ساتھ ہی شاہ جی کو بتایا، میں نے کہا یہ پھول میں نے آپ کے باہر سے توڑے ہیں، لیکن چونکہ میں پھولوں سے محبت ہے تو یہ میں نے اپنی طرف سے پیش کیے، وہ بھی تصویریں لوڈ کروں گا۔ شاہ جی، موجودہ نفسا نفسی کے دور میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہر طرف بے دینی ہے، لوگ نفرتوں میں بڑھ چکے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا خوبصورت پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لوگ جو پریشانیوں سے دور ہو سکیں؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ میرے انتہائی قابل احترام راجہ احسان صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے خوبصورت الفاظ میں آستانے پہ آ کے گلہائے عقیدت پیش کیا ان اولیاء کرام کے حوالے سے، اور مجھ جیسے ناچیز کے لیے لفظوں کا خوبصورت استعمال کیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اس قابل نہیں، سب تعریفیں اس ذات کی بے شک بے شک، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ عاجزی اختیار کرے۔ تو میرا پیغام آستانے کے حوالے سے بھی ہے، اور میری اندر کی جو دنیا ہے میں اس کی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں موجودہ دور میں مسلک کی قید سے باہر نکلنا، مسلک کی قید سے باہر نکلنا ہے۔ اسی نے تباہ کر دی۔ اور دیکھیں، یہ جو ہم عہد مسلم قرآن ہمیں مسلمان کے حوالے سے پکارتا ہے، ایمان والو، اے ایمان والو، بہت اچھے، بار بار یہ اس کا تذکرہ قرآن میں ہوتا ہے، وہاں پہ کسی جماعت کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میرا پیغام آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ خواہ وہ وہابی مکتبہ فکر ہو، یا اہل تشیع ہوں، یا اہل سنت والجماعت، ہمارے لیے سب قابل احترام ہے، انتہائی قابل عزت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے پازیٹیوٹی دیکھنی ہے، آپ نے ہر اپنے اس جہاں پہ آپ ملتے ہیں، آپ اہل سنت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھیں کہ وہ اس میں پازیٹیو کیا بات ہے، اس کو اسٹڈی کریں، اس میں دیکھیں کہ پازیٹیوٹی کیا ہے، تو وہ پازیٹیو بات کو نکالیں۔ آپ اگر اہل تشیع میں جاتے ہیں تو آپ کو محبت اہل بیت نظر آئے گی، اگر آپ اہل وہاب میں اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ توحید کی ایک چھاپ ان پہ واضح نظر آئے گی، اور وہ اس کو وہ پروموٹ بھی کر رہے ہوں گے، یا اس کو وہ بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے سننے والے اس کو ہر بندہ اپنے انداز سے اس کو جانچنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ معاملہ بڑا تفصیلی معاملہ ہے، یہ کسی بحث میں پڑھے بغیر میں یہ صرف اس بحث کو سمیٹ کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پھولوں کی طرف دیکھیں، آپ کانٹوں پہ توجہ نہ دیں۔ آپ کا رول جو ہے وہ انتہائی پازیٹیو ہونا چاہیے، نیگیٹیوٹی سے آپ بچیں۔ آپ اگر کسی میں اگر کچھ اچھی بات نظر آتی ہے تو وہ آپ اس کو پک کر لیں، بجائے کہ آپ اس کی 9 برائیاں نکالیں، آپ اس کی ایک خوبی دیکھ لیں۔ تو
آپ چلیں دنیا کے ساتھ چلیں اور آپ کا رول جو ہے وہ زندہ رہے گا، آپ کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا. تو میرا پیغام یہی ہے جی کہ امن اور آشتی اور محبت صرف یہ الفاظوں کی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارے اولیاء کرام نے ایکچولی ہمیں محبت کا درس دیا ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سننے والے جو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے اور سننے والے، اللہ پاک ان پہ کرم فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کرام سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا گو ہوں جی راجہ صاحب کے لیے بھی، آپ یہاں تشریف لے کے آئے، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور ان کی بچے کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ہر ماں باپ کو ان کے بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے. میں دعا گو ہوں، میری طرف سے بہت بہت سلام جی. اللہ پاک آپ پہ اپنے فضلوں اور کرموں کے دروازے کھولے. جزاک اللہ جی. شاہ جی وہ آپ کی نظر ایک بڑا خوبصورت شعر کرتا ہوں. کیا خوب شاعر کہتا ہے، آپ بھی کی محبتوں میں نچھاور کر رہا ہوں چند بول کے. کہتا ہے مانا کہ منفرد نہیں ہوں لیکن، مانا کہ منفرد نہیں ہوں لیکن کوئی تو بات ہے جو لوگ مانتے ہیں. اب یقین کریں، آپ اگر 2 نمبری تو لفظ نہیں یوز کرتا، اگر آپ اسلام کے منافی طریقے اپناتے تو اللہ کی قسم یا لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی جائے لوگوں کی. لیکن میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، آپ کی عظمت کو، آپ کے سچے جذبے کو، آپ کے توحید کے ایمان والے جذبے کو، کہ آپ لوگوں کو اٹوٹ انگ بیان کر کے، قصے کہانیاں بیان کر کے بیوقوف بنانے کے بجائے اللہ کی طرف راغب کرتے ہیں، توحید کی طرف راغب کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا حلقہ باب دیا ہوا ہے کہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. وہ آپ کی سچائی ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کے ایمان کی تازگی ہے. اور خدا تعالیٰ کرے یہ آپ کی شمع روشن رہیں، یہ خوشبو والے گلاب کے جو باہر پھول کھلے ہوئے ہیں آپ کے دامن میں کھلے ہوئے ہیں، وہ سدا سلامت رہیں. اور خدا تعالیٰ یہ آپ کا آستانہ سلامت رکھے اور آپ کے بچوں کو بھی استعمال. میں جاتے جاتے ایک بابا جی کا شعر، ایک پیغام جی بسم اللہ جی. چاہتا ہوں کہ میرے آباء و اجداد میں سید محمد شاہ جو شاعر بھی تھے، جنہوں نے ہیر لکھی تھی، ہیر محمد شاہ کے نام سے، انڈیا سے لے کے پاکستان میں یہ بر صغیر میں اس کو بڑی شہرت حاصل ہوئی. اس میں وارث شاہ سرکار اور اس کے بعد 2 رائٹر اور تھے، اور چوتھے رائٹر جو تھے محمد شاہ تھے. سرکار ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ عشق وچ شرک دی کرخ نہ رکھ، عشق دے وچ شرک دی کرخ نہ رکھ، آوا جھاڑ دے نہیں گلزار اندر، تے نظر سدھ تے لونگ لشکار مارے، ککھ لکھ دا ہووے بہار اندر، تے پلی مکھڑاں تلے پراٹھیاں تھی، گلی سڑی جو ملدی ہے پیار اندر، تے محمد شاہ نہ پوند دی پا پونی، عیب لوڑ نہ ہی سونے یار اندر. ماشاء اللہ جی. میں دل کرتا ہے بولتا ہی باتیں کرتا رہوں، لیکن لوگوں کی اتنی پسلی نہیں ہے لمبا دیکھنے کا. تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو.